نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بشیر بلوچ آل پاکستان پینشنر ایسوسی ایشن صدر حیدرآباد ڈویژن آپ سے مخاطب ہوں۔ کل لاہور میں جو واقعہ رونما ہوا ہے اس کو سن کر، اس کو دیکھ کر مجھے انتہائی افسوس ہوا ہے۔ وزیر ریلوے جناب اعظم سواتی صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ انتہائی شرمناک باتیں کی ہیں، تو ان غریبوں کا انہوں نے تمسخر اور مذاق اڑایا ہے۔ وہ شخص بیچارہ یہ کہہ رہا تھا جی میں نے 60 سال اس محکمہ کو دیے ہیں، اس وقت جو ہے کوئلے سے انجن چلتا تھا، میں نے اس وقت کام کیا ہے، اب جو ہے میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، مجھے پینشن نہیں مل رہی۔ تو اعظم سواتی صاحب کہتے ہیں کہ تم چور ہو۔ انہوں نے پوری قوم کو چور کہا ہے، پورے محنت کشوں کو چور کہا ہے، تمام ملازمین کو انہوں نے چور کہہ دیا۔ اپنے گریبان میں نہیں جھانکا؟ ان کی ریپوٹیشن کیا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں، میں اپنے منہ سے نہیں کہنا چاہتا۔ اعظم سواتی صاحب نے اتنی انتہائی غلط بات کی ہے کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ وہ غریب کہہ رہا تھا کہ اگر میں چور ہوں تو مجھے آپ جیل میں ڈال دیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی ہم محنت کش ہیں، ہم نے اپنے محنت کی ہے، اپنی زندگی کے 60 سال دیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگا کہ پینشن نہیں ملے گی ایسے جو کام نہیں کرتے ہیں۔ باہر ملکوں میں پینشن ان کو ملتی ہے جو کام کرتے ہیں۔ جناب ان کو یہ پتہ نہیں ہے، وہاں پر ہر شخص کو حکومت، کیونکہ میرا کینیڈا سے تعلق ہے، میرے کینیڈا میں بچے ہیں، وہاں ہر 60 سال والے بندے کو حکومت پینشن دیتی ہے، 65 سال والے بندے کو پینشن دیتی ہے۔ یہاں 60 سال میں ریٹائر ہوتا ہے، وہاں 65 سال میں ریٹائر ہوتا ہے، وہ پینشن مقرر کر دیتی ہے۔ جو وہاں لوگ ٹیکس دیتے ہیں اسی کو وہ ریٹرن کرتی ہے، اور اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو پوری سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ اگر کوئی اس کا آگے پیچھے نہیں ہے، اٹینڈنٹ نہیں ہے، تو اس کی مزاج پرسی کے لیے اس کے لیے اٹینڈنٹ باقاعدہ دیا جاتا ہے۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ وہاں کی حکومت جو ہے وہ ہر عوام کو، ہر شخص کو 65 سال کے بعد اس کی پینشن باندھ دیتی ہے۔ اور یہاں لوگوں کے سامنے، غریبوں کے سامنے اتنی غلط بات انہوں نے کہہ دی کہ جس کا پورے پاکستانی جتنے بھی میرے تمام لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ سب اس بات کی مذمت کر رہے ہیں کہ انتہائی گھٹیا بات انہوں نے کر دی ہے۔ اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم اس وقت جو ہے اپنا دجالی دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، مجھے یہاں ساغر صدیقی کا یہ شعر یاد آ گیا ہے، جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ تو یہ شعر آپ کے لیے کافی ہے، آپ اس پر اپنا غور کریں کہ آپ کے دائیں بائیں کون بیٹھا ہوا ہے، ارد گرد کون لوگ ہیں۔ آپ کو یہ فیل کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں یہ بالکل آپ کو فیل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھیں، کیونکہ میں نے ہمیشہ سچ بات کی ہے، ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ میں سے سچ بات نکلے۔ لوگ مجھے کبھی کبھی یوتھیا بول دیتے ہیں، میری عمر دیکھیں، میں یوتھیا ہوں؟ صرف اس لیے میں کبھی آپ کے اچھے کام کو میں سراہ دیتا ہوں۔ لہٰذا میں اس امید سے کہ ہمارے پینشنروں کے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور ان کو پے کے حساب سے ان کی پینشن میں اضافہ کیا جائے گا، جو جس طریقے سے پے کو آپ نے بڑھایا ہے، جتنی اس میں آپ نے ڈسپیرٹی دی ہے، اتنی ڈسپیرٹی آپ پینشن کو آپ دے دیں۔ لہٰذا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کے اندر کیٹیگریز وائز بنائیں، جس طریقے سے ایک سسٹم چلا رہا تھا، جو رول ہے، پینشن رول ہے، اس کے مطابق ان کو پینشن کو آپ اس کو انہانس کر دیں۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا، چلو کبھی 12% جو ہے انہانس ہو گیا، کبھی 14 ہو گیا، کبھی 15 ہو گیا، کبھی 10 ہو گیا، کبھی 7 ہو گیا۔ لوگوں کو کچھ ہو تو رہا تھا، لوگوں کے زخموں پہ کچھ نہ کچھ تو جو ہے وہ اپنا مرہم رکھا جا رہا تھا۔ اب تو بالکل ہی بند کر دیا، تو لوگ کہاں جائیں گے؟ پریشان نہ ہوں تو کیا کریں لوگ؟ لہٰذا اس امید سے کہ پینشنروں کی پینشن میں اضافہ کیا جائے
اور اس بجٹ کے اندر اس کو شامل کیا جائے ہر صورت میں، اور ایسے منسٹروں سے آپ جان چھڑا لیں جو آپ کو فیل کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ لوگوں کی بہت دل آزاری ہوئی ہے، لوگ بہت جذبات میں ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ان کے جذبات۔ یہاں پہنچ رہے ہیں، کسی کا کلپ آ رہا ہے، کسی کی باتیں آ رہی ہیں، کسی کے فون ایک دوسرے کو جا رہے ہیں کہ بھئی یہ اس نے کیا کہہ دیا، یہ اعظم سواتی منسٹر نے کیا کہہ دیا۔ تو لہٰذا میری ان باتوں پہ آپ غور کیجئے، جو انصاف کا تقاضا ہو اس طریقے سے کیجئے۔ والسلام۔